بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ حضرت خباب نے اپنے اسلام لانے کو کسی سے نہیں چھپایا۔ ایک روز قریش سردار کعبہ کے نزدیک اکٹھے ہوئے۔ ان میں ابو سفیان بن حرب، ولید بن مغیرہ اور ابو جہل بن ہشام کے علاوہ اور بھی سرکردہ سردار موجود تھے۔ وہ اس موضوع پر تبادلہ خیال کرنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دن بدن اور لحظہ بہ لحظہ پھیلتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ اس بیماری کو شدت اختیار کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہر قبیلہ اپنے اس فرد کو ایسی عبرتناک سزا دے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کی ہے، جس سے یا تو وہ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آئے یا پھر وہ مر جائے۔ اس فیصلے کی روح سے سبا بن عبد العزا اور اس کے قبیلے کے حصے حضرت خباب رضی اللہ عنہ آئے۔ جب دوپہر کے وقت گرمی نقطۂ عروج پر ہوتی تو وہ حضرت خباب کو مکہ کے قریب چٹیل پتھریلے میدان میں لے جاتے، ان کے کپڑے اتار دیتے، لوہے کی درع پہنا دیتے، پینے کا پانی بند کر دیتے۔ جب پیاس اور تکلیف سے وہ نڈھال ہو جاتے تو یہ قریب آتے اور پوچھتے کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ فرماتے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہمارے پاس ہدایت اور صداقت کا دین لے کر آئے تاکہ ہمیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لائیں۔ یہ سن کر وہ بپھر جاتے اور بے تحاشا پٹائی شروع کر دیتے۔ مار مار کر جب تھک جاتے تو وہ پوچھتے لات اور عزا کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ فرماتے یہ دونوں گونگے بہرے بت ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ یہ سن کر وہ آپے سے باہر ہو جاتے، گرم پتھر اٹھا کر لاتے اور آپ کی پیٹھ کے ساتھ لگائے رکھتے۔ پتھروں میں اس قدر تمازت ہوتی کہ ان کی گرمی سے حضرت خباب کے کندھوں سے چربی اور خون بہنے لگتا۔ انمار سخت گیری اور پتھر دلی سے اپنے بھائی سے رتی برابر کم نہ تھی۔ اس نے ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دکان پر کھڑے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تو غصے سے بھپر گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ ہر دوسرے تیسرے روز آتی، لوہے کی بٹھی سے گرم سلاخ نکالتی اور اس سے حضرت خباب کے سر کو داغ دیتی، جس سے آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو جاتے اور آپ کی زبان سے انمار اور اس کے بھائی کے بارے میں بد دعا نکلتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی تو حضرت خباب بھی ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، لیکن وہ اس وقت تک مکہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ انمار کے خلاف کی گئی دعا کو قبول نہ فرما لیں۔ چند روز کے بعد انمار کے سر میں ایسا درد اٹھا کہ اس جیسا درد پہلے سننے میں نہ آیا۔ وہ شدت سے اس طرح کرہاتی اور آواز نکالتی جس طرح کوئی کتا بھونکتا ہے، اور اس کے بیٹے کامل حکیم کی تلاش میں ہر جگہ پہنچے۔ حکیم نے اس کا یہ علاج تجویز کیا کہ اس کے سر کو لوہے کی گرم سلاخ سے داغا جائے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور علاج نہیں۔ اس طرح اس کے سر کو لوہے کی گرم سلاخ سے داغا جانے لگا۔ جب گرم سلاخ سر کو لگتی تو اس کی تکلیف و تمازت سے سر کے درد کو کچھ دیر کے لیے وہ بھلا دیتی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ انصار مدینہ کی ضیافت میں ایسی راحت و آرام کی زندگی بسر کرنے لگے جس سے وہ ایک طویل مدت سے محروم تھے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر میں شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لڑائی کے جوہر دکھلائے، اور اسی طرح غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ میدان احد میں جب انہوں نے انمار کے بھائی سبا بن عبد العزی کی لاش دیکھی تو بہت خوش ہوئے، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ سبا کو شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو طویل عمر عطا کی، یہاں تک کہ انہوں نے خلفائے اربعہ کا دور دیکھا اور ہر دور میں انہیں ایک جلیل قدر صحابی کی حیثیت حاصل رہی۔ ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ وہ اس وقت مسند خلافت پر جلا افروز تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت خباب کو اپنی مسند پر بٹھایا اور فرمایا، تمام صحابہ میں آپ یا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کے حقدار ہیں کہ اس مسند پر بٹھایا جائے۔
پھر آپ نے مشرکین کے ہاتھوں پہنچنے والی تکالیف کی رودات سنانے کا مطالبہ کیا تو آپ جواب دینے میں ہچکچائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا تو آپ نے پیٹھ سے چادر سرکا دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جسم پر زخموں کے نشانات دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھا جسم پر یہ گہرے زخم کیسے آئے؟ حضرت خباب فرمانے لگے مشرکین لوہے کی چادر گرم کرتے، جب وہ انگارہ بن جاتی تو میرے کپڑے اتار کر مجھے پیٹھ کے بل اس پر گھسیٹتے، جس سے میرے بدن کا گوشت پیٹھ کی ہڈیوں سے الگ ہو جاتا، آگ وہ خون اور پانی بجھاتا جو میرے بدن سے نکلتا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری دور میں بہت مالدار ہو گئے اور اتنے سونے چاندی کے مالک بن گئے جن کا انہیں وہم و گمان ہی نہ تھا، لیکن انہوں نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا ایک ایسا انوکھا طریقہ اختیار کیا جو پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ یہ درہم و دینار گھر میں ایک ایسی جگہ پر رکھ دیتے جس کا ضرورت مندوں، فقراء اور مساکین کو بھی پتہ تھا۔ نہ تو اس پر کسی کو نگران مقرر کیا اور نہ تالا لگایا۔ ضرورت مند ان کے گھر آتے اور پوچھے اور اجازت طلب کیے بغیر اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے مال لے جاتے۔ اس کے باوجود انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اس مال کے متعلق قیامت کے روز میرا حساب لیا جائے گا اور مبادا کہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ آپ کے ہمنشین صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ بتایا، ہم جب خباب رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت گئے جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے، ہمیں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا اس گھر میں میرے پاس 80,000 درہم ہیں، اللہ کی قسم میں نے کبھی ان کو کہیں نہیں چھپایا اور نہ کسی سائل کو میں نے محروم واپس لوٹایا۔ یہ بات کہی اور زور و قطار رونا شروع کر دیا۔ ہم نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے بہت سے ساتھی اس دنیا میں اس حالت میں کوچ کر گئے کہ انہیں دنیاوی مال و متاع سے کچھ بھی نہ ملا۔ مجھے یہ مال مل گیا، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ مال کہیں میرے اعمال صالحہ کا بدلہ نہ ہو اور میں آخرت میں محروم رہ جاؤں۔ جب حضرت خباب اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے تو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے اللہ خباب رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے۔ اس نے دلی رغبت سے اسلام قبول کیا، خوش دلی سے ہجرت کی اور مجاہد کے روپ میں زندگی بسر کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کا اجر ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔